آتی ہے تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں ساری کائنات آ جائے تو کیا ہے؟ ایسا نبی، ایسا علی، ایسے نبی کا جو نور ہو اور ایسے علی کا جو خون ہو، اسی کو تو غوث اعظم کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا وہ واقعہ جس کو آپ نے 100 بار سے زیادہ سنا ہوگا، آج مجھ سے سنیے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، آبادی سے نکل گیا، بھوک نے دبایا، ضرورت نے ستایا، کھانے کو کچھ پاس نہ، دریا سے ایک بہتا ہوا سیب نظر آیا، دھویا، ہماری زبان میں نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کھا لو۔ پیٹ کی یاد بجھی، روح کی آواز اٹھی، پیٹ کی یاد بجھی، روح کی آواز اٹھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ بلا اجازت سیب کھا لیا۔ غور کیا یہ سیب کس کا ہے، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ خوف الہی سے کلیجہ کانپ اٹھا کہ میں نے لاشعور اجلتاً غفلتاً کھا لیا، بھوک کا دباؤ تھا، لیکن جب تسلی ہوئی، آتش بجھ گئی، بھوک کی آگ بجھ گئی، تو خیال آیا کہ یہ ابھی تو پیٹ میں گیا ہے، ابھی ڈائجسٹو سسٹم شروع ہوگا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کی جلد بازی کی وجہ کیا تھی۔ پھر ایک لکوڈ نکلے گا، بہت کڑوا ہوگا، اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ پیپسین کو پیپٹون میں چینج کرے گا، اور یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ جب وہ مکمل طریقے سے ہضم ہو جائے گا تو اسے معدے میں جانا، انٹسٹائن سے ایبزارب کرے گی، لکوڈ فارم سے اس کی سپلائی ہوگی، پھر کڈنی اپنا کام کرے گا، لیور اپنا کام کرے گا، وہ بلڈ میں چینج ہوگا، اور بلڈ میں چینج ہونے کے بعد دل کے پاس جائے گا، دل اس سے سرکولیٹ بھی کرے گا، پیوریفائی بھی کرے گا، اور اس میں 4 گھنٹے لگے گا۔ تو اس سے پہلے کہ بلا اجازت کھائے ہوئے سیب سے خون کی 1-2 بوند بن جائے، میں معافی مانگ لوں تاکہ 1 بوند بھی گندا خون میرے بدن میں نہ رہے۔ غور کیا تو انہیں لگا کہ وہ سیبوں کا باغ ہے اور وہیں سے یہ گرا ہوگا اور ادھر بہتا ہوا آ گیا ہوگا۔ غفلتاً ایک سیب کھا لینے میں خشیت الہی کا یہ عالم کہ زندگی کو خطرے میں ڈال کر دریا میں تیرنے لگے، اس پار پہنچ کر معافی مانگوں گا، اور آپ جان بوجھ کر حرام کھا جاتے ہو، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ خوف خدا تو خوف خدا، خیال خدا بھی نہیں رہتا۔ جب اس پار پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا اس باغ کا مالک کون ہے، تو ایک ضعیف العمر برآمد ہوئے، میں ہوں۔ یہ سارے باغ آپ کے؟ جی وہ ایک آپ کے کسی پیڑ سے پھل گر گیا، کوئی بات نہیں، وہ گر کر بیٹھے بیٹھے آگے چلا گیا، تو وہ بلا اجازت میں نے کھا لیا، میں معافی مانگ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ لوگ پوری عوام کا حق کھا جاتے ہیں، یہ بندہ کون سا اسپیشل بندہ ہے؟ یہ بہا ہوا پھل جس پر کوئی مدعی نہیں،
اگر غفلتاً کھا لیا تو اتنی بڑی بات کہی تھی. آدمی کو دیگر ہے، آدمی کو دوسرے قسم کا ہے. تو کیا چاہتے ہو؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے معاف کر دیجیے. اس سے پہلے کہ وہ خون بنے معاف کر دیجیے. تب تو اور گہرائی سے وہ دیکھنے لگے تجربے کی آنکھوں سے. ایک ایسا نوجوان جس میں خصلت الہی اس درجہ ہو، کیا کر سکتے ہو؟ جو کہیے، نوکری کہیے، پیر دبانے کو کہیے، جھاڑو دینے کو کہیے، مالی بنا دیجیے، جو کیجیے میں سب کروں گا، پہلے معاف کر دیجیے. انہوں نے تجربے کی آنکھوں سے دیکھ کر عجیب و غریب شرط لگائی کہ معاف تو کروں گا لیکن میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. اتنا پاک نوجوان کہاں ملے گا؟ بوڑھے نے تجربے کی آنکھوں سے دیکھا تھا میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. اور سنو، میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، شادی کرے گا تو معاف کرو. غفلتاً کھا لیا تھا، بلا ارادہ کھا لیا تھا. بولے ہاں اگر آپ معاف کریں گے تو ایسی لڑکی سے بھی میں نکاح کر دوں گا. وہاں اندھی جان کر سنا کی اندھی ہے، سنا کی بہری ہے، سنا کی گونگی ہے اور ہاں کر رہے ہیں. اور تم دیکھنے کی شرط لگا رہے، اسٹیٹس معلوم کر رہے ہو، ایجوکیشن معلوم کر رہے ہو. کون تھے وہ، کون ہیں ہم؟ نکاح ہو گیا، ان کو پہلے معاف کرو، اب معاف ہو گیا، نکاح ہو گیا. کمرے میں جب جانے لگے تو سنتاً، یہ تو بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، لیکن سنت ہے کمرے میں داخل ہو تو بولو السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. یہ گھبرا گئے، کہیں بدل تو نہیں گئی؟ انجانے میں سے کھائے تو لولی لنگڑی تک آئے. اب یہاں دوسری غلطی ہوئی تو کہاں تک پہنچوں؟ بھاگ کے باہر آ گئے اور اپنے سسر کا ہاتھ پکڑ کے بولے آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، وہ تو ایسی خوبصورت و حسین و جمیل ہے کہ چاند دیکھے تو شرمندہ ہو جائے. وہ تو دیکھتی ہے، وہ تو بولی وعلیکم السلام، میں نے خود سنا. کہا اسی بیٹی سے تیری شادی ہوئی، یہ تیری ہی بیوی ہے. میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ پیدائش سے لے کے جوانی تک اس بیٹی نے کوئی حرام دیکھا نہیں، اور بہری اس لیے کہا کہ کوئی غیر حق کلمہ سنا ہی نہیں، اور گونگی اس لیے کہا کہ حق کے سوا یہ کچھ بولی نہیں. اور لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کسی حرام کی طرف قدم اٹھایا نہیں. تو جب لڑکا خدا سے ایسا ڈرنے والا ہو اور لڑکی اتنی پاکیزہ ہو اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. غوث اعظم نہیں ہے، یہ نئی باتیں بتائیں، یہ نئی جماعتیں بتائیں. ہم لوگ پرانے ہیں. ہم صحابی کو نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ حیدرآباد کو قافیہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دوسرا واقعہ جو آپ نے ویسے سینکڑوں بار سنا کہ غوث اعظم پیدا ہوئے اور رمضان کا مہینہ آیا اور سرکار نے روزہ رکھا. سنا نا؟
چند مہینے کے بعد رمضان آ گیا تو روزہ رکھا۔ سیدہ ام الخیر نے پوری کوشش کر ڈالی کہ یہ بچہ مگر اتنا سچا اور سب سے اچھا مجھے لگا رہا، سحری کا وقت ختم، مدر ملک سے دور۔ اب جب وہ مغرب کو اذان دے، مؤذن نے اذان دی، ان کی اذان شروع رونے کی، میں بھی تو روزے سے تھا، میں بھی تو روزے سے تھا، اور میری افطاری تو اماں کے سینے میں ہے۔ اور پھر وہ سمجھ گئی انہوں نے ٹھیک 12 مہینے کے بعد جب دوسرا رمضان کا مسئلہ آیا اور یہ عہد شیر خارگی ہی میں ہے، شیر خار بچہ، اتفاق ایسا کہ چاند کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملا، بڑی کوشش کی گئی، غبار آلود فضا، تو کسی نے کہا چلو ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں پتہ لگا میں کہ عبد القادر کا رویہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آئے، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اہلیہ نے میری بڑی کوشش کی کہ بچہ دودھ پی لے گئے، مگر فجر سے لے کے ابھی تک پیا نہیں۔ اور حسن اتفاق یہ کہ شہادت شرعی مل گئی، کیونکہ احکام کرامتاً نہیں ہوتے، شریعتاً ہوتے۔ کرامتاً سے اعتراف عظمت شخصیت ہے، اور احکام کا تعلق شریعت سے۔ تو جو کرامتاً ظاہر ہوا وہ شریعتاً بھی مصدقہ ہو گئی۔ یہاں یہ بیان کرنے کا مطلب تھا کہ میں آپ سے سوال کروں گا، ہم پہ روزہ فرض ہے جب ہم عاقل و بالغ ہوں، کس پہ روزہ فرض ہے بھائی؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ دو شرط، جی نہیں، عاقل و بالغ پہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ مومن نہ ہو۔ عاقل و بالغ تو اوباما بھی ہیں، کیا منموہن سنگھ ابھی تک بالغ نہیں ہے؟ من کو مہر ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ عاقل تو یہودی صفت ہے، عاقل تو بش بھی ہے، عاقل تو اوباما بھی ہے، عاقل تو سونیا جی بھی ہے۔ عاقل یہودی صفت ہے، صرف عاقل کے پیچھے مت بھاگنا۔ میں آپ کے سمجھ کے نظر کرتا ہوں، ہم عاقلوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، عاشقوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کہ ٹائم فریم میں میرا مطلب پورا ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے، اور جو آپ نے ایک تاریخ ساز یہ کانفرنس کیا ہے لوگ مدتوں یاد کرتے رہے۔